آپ کو یہ آواز اٹھاتے ہوئے ذرا شرم بھی آنی چاہیے. ملک صاحب میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انسانی حقوق ہوں سر, انسانی حقوق اس آج سے نہیں 75 اچھا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ماضی میں اس کا مطلب کی بنیاد پر یہ ہے کہ میرے گھر میں چھوٹی سی اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد میں میں کہوں پورے پاکستان کے اندر پابندی لگی. یہ جو آرگومنٹ ہے نا, اس آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو غیرت کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں فلاں, ان سب کو چھپا لیا جائے. اب یہ ہے اس چیز کو دیکھیں, بات تو یہ یا تو ابھی ملک صاحب یہ کہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بہترین ہے, پاکستان میں انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت بہترین ہے. عمر صاحب یہ بیسیکلی مدعا یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی آواز ریز کریں, آپ کا حق ہے, مختلف پلیٹ فارم سے آپ جائیں, لیکن کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یا ایسی چیز کا ذکر کرنا جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے, کیا یہ جائز ہے؟ منصور صاحب میرا خیال انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس کو واپس لے لیں, یا انہوں نے ایک ذکر کیا, اس کی وہی بات ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو لے کر جمہوریت کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, رول آف لا کی بات ہے, مائنارٹیز کے رائٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہم اقوام متحدہ میں ہوتی ہیں. دنیا ظاہر ہے جی ایس پی کو آپ کو کنسیشن دی گئی, آپ کو فیور دی گئی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ کریں گے. اب ایک چیز آپ نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی اس حوالے سے اس کو کیا جا رہا ہے. اور جی ایس پی پلس اس حوالے سے آپ جب تک چیزیں پوری کریں, مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت شاندار ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت بہترین ہے, پاکستان کے اندر رول آف لا ہے, جو جینڈر کی برابری ہے وہ ہے, جو چیزیں ریکوائرمنٹس اس کے اندر ہیں, تو قاسم خان کیا پورے دنیا الٹی لٹک جائے, کوئی پاکستان سے وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے گا نہیں. اب اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ آپ نے چونکہ اس کا حوالہ دیا تو اس کا واپس لے جانا, یہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہم آج سے کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ جمہوریت کا انڈیکس جاری کرتی ہے تو آج کے بعد جمہوریت کے اوپر بات نہیں کریں, ملک کے خلاف ہے. بھائی ایک خرابی ہے, اس خرابی کی نشاندہی کا مطلب کہاں پہ ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں کیا وہ اقوام متحدہ سے بات نہیں کرتے, کیا رپورٹ نہیں پیش کرتے ہر سال؟ اس کا ہرگز وہ پاکستانی جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہیں, نہیں, ہرگز بھی نہیں ہے. اس میں بہتری درکار ہے. اور یا تو آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بہت میرٹ کے اوپر کیسز ہیں, ان کیسز کا ٹرائل بہت میرٹ کے اوپر ہوا ہے, یا دنیا کے اندر اس کی مثال دی جا سکتی ہے, یا کل کو یہی ہماری جو دیگر گورنمنٹ کے لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ہوں تو اسی پیمانے پہ ان پہ پرکھا جائے تو کہ جی ہمیں بھی یہ چاہیے. اب ماضی کی بنیاد کے اوپر آپ نے رہنا. میں گوندل صاحب دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں ڈیفائن کر لینی چاہیے نا, یہاں ملک کا نقصان ہے یا کسی فرد کا فائدہ ہے. کیا آپ کے ان اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کی پوری معیشت بیٹھ جائے گی, عام غریب آدمی مشکلات کا شکار ہوگا؟ آپ کو یہ آواز اٹھاتے ہوئے ذرا شرم بھی آنی چاہیے. ملک صاحب میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انسانی حقوق ہوں, سر انسانی حقوق اس آج سے نہیں 75 اچھا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ماضی میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں چھوٹی سی اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد میں کہوں پورے پاکستان کے اندر پابندی لگی. یہ جو آرگومنٹ ہے نا, اس آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو غیرت کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں فلاں, ان سب کو چھپا لیا جائے. اب یہ ہے اس چیز کو دیکھیں, بات تو یہ یا تو ابھی ملک صاحب یہ کہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بہترین ہے, پاکستان میں انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت بہترین ہے. عمر صاحب میں اگر اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ آپ باقی پورا کیس ہائی لائٹ کریں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے, یو کین ہائی لائٹ ایوری تھنگ, بٹ جیسے ہی آپ اس لائن کے اندر جی ایس پی پلس کا ایک ایڈیشن کر دیتے ہیں نا تو وہ ایک آٹومیٹک کمپیریزن آ جاتا ہے کہ اچھا بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا ہوا ہے تو اب آپ جا کے پاکستان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک کریں. لیکن ایک آپ کو کنسیشن دی گئی کہ آپ کو یہ فیور دے رہے ہیں, مطلب بہت سارے ملکوں کے پاس دنیا میں جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں ہوگا, بہت سارے جو انڈیا کے پاس اچھا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ یا تو اکانومی بہت بڑی ہوگی, اس میں اس کرائٹیریا میں نہیں آتے, یا اس حوالے سے وہ جو کرائٹیریا اس کو فلفل نہیں کر رہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایز اے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی, یا کوئی بھی پاکستانی سپورٹ کرے گا. یا تو میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ایک چیز وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, یا تو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ کہیں نہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں, قاسم خان نے غلط بیانی کی ہے یا ان کے کسی اور بندے نے غلط بیانی کی ہے. پاکستان میں ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ دیکھ کے آگے نکل جائیے گا, کیا عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے تو آپ جی ایس پی پلس کے خلاف بات کر رہے ہوتے؟ نہیں, یہ تو ویسے ہی ہے نا, جیسے مثال کے طور کے اوپر مجھے مارا جا رہا اور میں کہوں مجھے مارا جا رہا ہے, مجھے انصاف چاہیے, تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کو نہ مارا جا رہا ہوتا تو آپ یہ بات کرتے ہیں, مجھے مارا جا رہا ہے میں تبھی بات کروں گا نا, میرے ساتھ جو ہو رہا ہے تب ہو رہا ہے نا. اب مثال کے طور پہ نواز شریف سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ باقی لوگوں کی انسانی ملک صاحب نواز شریف صاحب اس جمہوریت کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ نواز شریف صاحب اس عدالتوں کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ رول آف لا کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کل جب نواز شریف نشانہ بنیں گے, سر نشانہ بنے, میں آپ کو سناتا ہوں, تب بولتے تھے نا. آج ووٹ سوال یہ کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس ریکارڈ تھا خراب تھا, پرفیکٹ نہیں تھا. یہ سوال ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے کبھی یہ بات کی کہ جناب دیکھیں پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ذرا ریویو تو کریں جی ایس پی پلس سٹیٹس کو. نہیں ریویو کی بات انہوں نے نہیں کی. میں پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا نواز شریف نے یہ بات کہی کہ جی آپ ریویو کریں؟ اس کا ڈسکشن بھی نہیں کیا, اس کو لنک بھی نہیں کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. چلے میں اپنے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. ہمیں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز جانے کا موقع ملا. وی ور اباؤٹ 8 جرنلسٹ. ہم لوگ گئے, یہ میرے خیال میں شاید پچھلے سال کی بات ہے, برسلز گئے تھے ہم لوگ. تو وہاں پہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر ہی زیادہ تر کویشچنز ہوئے. وہاں پہ ایک سوال ہوا ان سے, وہاں پہ چند جرنلسٹ نے سوال کیا
کہ جی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جو رپورٹس وغیرہ آتی ہیں, کیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ لوگ ریکنسیڈر کریں گے پاکستان کے حوالے سے؟ یہ سوال کیا گیا وہاں پہ. انہوں نے ایک جواب دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ایسا نہیں ہے. دے ایکچولی کیٹیگوریکلی ویری کلیئرلی ٹولڈ اس کہ ایسا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ذریعے ہم پھر بھی ریاست پاکستان کے ذریعے ہماری ایک کمیونیکیشن ہے, ہم پھر بھی اپنی کچھ چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے, تب تو ہمارا ہر قسم کا چینل و کمیونیکیشن ہی پاکستان کے ساتھ ختم ہو جائے. صاحب ایک ہمیں ضرور یہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہیے, جب آپ بات کر رہے ہیں نا قاسم خان وغیرہ کی, پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ایز اے پارٹی جج کرنا ہے. عمران خان کی پاکستان میں جو ریپرزنٹیشن ہے نا, دیکھیں ان کے جو صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے ان کا کنسرن ہوگا, اپنے والد کے لیے وہ بات ضرور کریں. پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے کرنا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف نے بات کی؟ پہلی بات. دوسری بات, کیا اس پالیسی کو لے کے ان کے صاحبزادے اس کو کرتے ہیں, پالیسی طے کرتے ہیں تحریک انصاف کی پالیٹکس کی؟ آپ اس بنیاد کے اوپر پوری پاکستان کی پارٹی کو, ان کے ووٹرز کو, ان کی لیڈرشپ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھا دیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ بات مناسب نہیں ہے. مزمل صاحب یہ سارا آپ نے سٹیٹس سنا ہے. ایک تو ملک صاحب نے شروع میں ہی انہوں نے بڑی ایکسٹریم بات کر دی کہ میں تو اس کو سیاسی جماعت مانتا ہی نہیں ہوں. کیا یہ سیاسی جماعت بن جائے؟ نہیں چلے وہ آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا اچھا ویسے ایک جملہ پھر آپ مزمل صاحب, جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکثریت ملک صاحب کی اس بات کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتی, وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہی ووٹ دینا ہے. ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نون لیگ کو مانے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ووٹ دینا. سر وہ اپنے منہ سے نہیں ماننا. سر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں وسیم اکرم کو بالر نہیں مانتا. نہیں مانتے تو نہیں مانتے, آپ کی مرضی ہے. فین کلب بھی ووٹ ڈالتا ہے, فین کلب ووٹ تو ڈالتا ہے. مزمل صاحب یہ آپ کے خیال میں بحث جائز ہے یا یہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے کہ جناب انہوں نے کہا بیٹا ہے, بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ ہے, ظاہری بات ہے نہیں برداشت کر سکتا. وہ کہتا ہے جناب سالٹری کنفائنمنٹ میں ان کو رکھا ہوا ہے, مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو پھر آخر ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق ہے. دیکھیں پہلے فیکٹس جو ہیں وہ ری ارینج کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یو این ایچ آر سی کے سامنے وہ بولتے ہیں آ کے, اور اس میں انہوں نے ورڈ بائی ورڈ یہ بات نہیں کی کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریووک کر دیا جائے. دیٹ از آلسو اے فیکٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے سائڈ لائن پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس کا ٹائٹل یہ تھا پاکستانز جی ایس پی پلس اسٹیٹس اینڈ ہیومن رائٹس کنڈیشنز. میرا ایشو یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام تھا زلفی بخاری, کیونکہ وہ جو پاکستان کی کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں, وہ انسان ہیں جو اسپوکس پرسنز کی حیثیت سے یا پی ٹی آئی کے عام عہدوں پہ سرو کر چکے ہیں. اب اگر آ کے ان کی پارٹی آج طاقت سے باہر ہے تو قاسم کی بات تو الگ ٹریٹ ہوگی, وہ فیملی کا حصہ ہے. زلفی صاحب کا وہاں ہونا از ایبسلیوٹلی پیتھیٹک آئی تھنک. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ آج اگر میرا لیڈر اقتدار میں نہیں ہے تو میں نیشنل انٹرسٹ کو ڈسکریج کروں تو بہت اچھا ہو جائے گا. سو دس از اے ہیوج فالی آن ہز پارٹ. سب سے پہلے یہ. دوسرا فیملی کی جہاں تک بات ہے, میرا خیال ہے کہ قاسم نے بہت اچھی طرح اس کو ڈیل کیا. اگر خان صاحب خود ہوتے نا تو شاید وہاں کھڑے ہو کے ایک اور بل جلا دیتے جو انہوں نے کنٹینر پہ جلایا تھا. اے مین ہو کین برن اے یوٹیلیٹی بل آن دا اسٹیج آف اے پروسیشن, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کو ٹیکس نہ دو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیج دو. یہ اسٹیٹ لیسنس ہے نا, اس سے بڑی انارکی کوئی بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ریمیٹنس بند کر دو, باہر سے ٹیکس بھیجنا بند کرو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو بینکرپٹ کرو بیکاز اٹ از ناٹ چوزنگ فار می ٹو لیڈ اٹ. میرے لیے تو یہ بالکل سرپرائز نہیں ہے جو قاسم نے بات کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو اس سے بہت سافٹ ہے, اس سے بہت انٹینس باتیں خان صاحب اس سے پہلے کر چکے ہیں. اگر آپ پرانی باتیں کہتے ہیں کہ میں نہ کروں تو 2024 میں انہوں نے لیٹر لکھا آئی ایم ایف کو اور یہ کہا کہ الیکشن کا کمپلیٹ آڈٹ جب تک نہیں ہوتا اس کو فنڈ سے اٹیچ کریں. اب پاکستان وہ ملک ہے جہاں پچھلے 50 سالوں میں الیکشن کا ایس او پی طے نہیں ہو رہا.